محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میری بیوی گھر بیٹھے موبائل پر ہزاروں روپے کما رہی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن جب بھی گھر آتا ماں کہتی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مجھے اپنی ماں پر حیرت ہوتی۔ ایک دن آفس سے جلدی گھر آیا تو بیوی غائب تھی۔ اسے تلاش کرتا ہوا چھت پر آیا۔ جیسے ہی نظر چھت پر بنے کمرے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری بیوی ایک نوجوان کے ساتھ۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو مسلسل مجھے ایک ہی بات سمجھا رہی تھی: بیوی کی کمائی کھانا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتی ہیں، لیکن تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری عورتیں پیدا کی ہیں، کوئی نہ کوئی تمہارے لیے بھی مل ہی جائے گی، میں ڈھونڈ لوں گی۔ بچے بھی بن ماں کے پل ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی ماں ملتی ہے تو بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ فراز، تو سمجھنے کی کوشش کر، ابھی بھی وقت ہے، تم اسے چھوڑ دو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ میں اپنی ماں کی اس بات سے جھنجھلا گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا: آخر آپ کو روبینہ سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اتنی اچھی ہے، ہمارے گھر کا خرچ چلا رہی ہے، میری کتنی مدد کرتی ہے، گھر کا کام کاج بھی وہ ٹائم سے کرتی ہے، آپ کو وقت پر کھانا دیتی ہے، جائے نماز آپ کا صاف رکھتی ہے، لوٹا صاف رکھتی ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو چارپائی سے پاؤں نیچے اتارنے ہی نہیں دیتی، پھر آپ کو اس سے بھلا کیا مسئلہ ہے؟ آج مجھے آپ کھل کر بتا دیں۔ میں بلند آواز میں چیخا چلایا تھا۔ آج میری بس ہو گئی تھی، میں کب تک اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرتا؟ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، کیا میں اس کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا تھا؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی میری بیوی ہڑبڑا کر کمرے سے باہر کو آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی: کیا ہوا فراز، سب ٹھیک ہے؟ تم کیوں امی جان پر چیخ چلا رہے ہو؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری والدہ بولی: سدھر جا روبینہ، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیوں ایسے کام کاج کرتی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اپنے اس کل سے ڈر جب تجھے روز محشر کھڑا کیا جائے گا اور تیرے پاس نیکیوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں مزید چلایا تھا: خاموش ہو جائیں، آپ میری والدہ ہیں، اس لیے میں آپ کا لحاظ کر لیتا ہوں۔ اگر میری بیوی کے بارے میں کوئی اور ایسی بات بولے تو میں اس کا برا حال کر ڈالوں۔ بس مجھے مزید اب کچھ نہیں سننا۔ اگر امی یہی سب آپ کے دل و دماغ میں خناس چل رہا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ ان کے گھر پر رہیں، میرے گھر پر آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت برے الفاظ بول رہا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی آج میں تھا، ورنہ کبھی بھی نہ میں نے اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا تھا اور نہ ہی میں اپنے بچوں کا اور اپنا خرچہ اٹھاتا۔ یہ کہتے ہی میں غصے سے گھر سے چلا گیا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جانتا تھا امی جان بہت زیادہ ناراض ہوں گی، ان کا دل بھی بہت زیادہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف دھیان دینا ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ فیکٹری آ گیا تھا، لیکن جس انداز میں نے اپنی والدہ سے بات چیت کی تھی، مجھے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میرا ایک اور بڑا بھائی بھی تھا اور ایک بہن تھی۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں امی جان چلی نہ جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ روبینہ کسی قیمت پر انہیں جانے نہیں دے گی، کیونکہ امی جان مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میں بھی ان سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا۔ کافی دیر تک میں فیکٹری میں ہی رہا، لیکن مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ میں چپ چاپ مالک سے چھٹی لے کر گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیکن راستہ بھر ایک عجیب و غریب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے
میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میری والدہ چارپائی پر بے جان پڑی ہوئی تھی اور ان کا جسم ہولے ہولے جھٹکے لے رہا تھا۔ میرا تو دل ہی لرز گیا تھا۔ باپ کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، بھائی بہن ساتھ رہتے نہیں تھے۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا، ان کو ہلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا جسم بالکل بے جان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو چلا کر آواز دے ڈالی تھی، روبینہ کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، امی کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میری چیخو پکار سے اچانک روبینہ چھت سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے میں اس کی حالت کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ غلط کام وغیرہ۔ اس کے آگے میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ میں کافی حیران و پریشان ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے اپنی والدہ کی حد سے زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کب آئے اور امی جان کو کیا ہو رہا ہے یہ؟ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہی سوال میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری امی جان کو کیا ہو رہا ہے، تم چھت پر کیا کر رہی تھی؟ میرے سوال پر وہ بہت بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی، ماتھے پر پسینہ، چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں۔ نہ جانے کیوں مجھے اب کچھ غلط محسوس ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، خیر ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، تم جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو، میں انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ جبکہ وہ فوراً ہی اپنا موبائل فون سے کال کرنے لگ گئی تھی۔ میں امی جان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز امی جان مجھے معاف کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو میری باتیں اتنی زیادہ بری لگیں گی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے ساری زندگی کا گلٹ دے کر اس دنیا سے نہ جائیں، پلیز امی جان اٹھ جائیں نا۔ میں بچوں کی طرح زاروں قطار رو پڑا تھا۔ ابھی میں اپنی والدہ سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ جب میری بیوی بولی تھی، آ گئی ہے ایمبولینس، آپ جلدی سے امی جان کو اٹھائیں۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ایمبولینس میں انہیں ڈال کر میں جیسے ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہوا، میرے بھائی کا فون بھی آ گیا تھا۔ یقیناً میری بیوی نے ہی انہیں اطلاع دے ڈالی تھی۔ انہیں بھی مختصر ہسپتال کا بتا کر میں نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ میرا پورا رجحان میری ماں کی طرف تھا، ان کی گردن ایک طرف کو لڑھک گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک گورنمنٹ ہسپتال کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میں امی جان کو فوراً ہی اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹرز فوراً ہی آگے پیچھے ہو گئے تھے اور انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میرا حال بے حال ہو رہا تھا۔ میں اوپر والے کو دیکھتے ہوئے محض ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، انہیں زندگی دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ہر غلطی پر شرمسار ہوں، یا رب مجھے معاف کر دے، میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی کبھی نہیں کروں گا، مجھے میری ماں لوٹا دے۔ میرے لبوں پر محض یہی ایک دعا گردش کر رہی تھی۔ اگر امی جان کو کچھ ہو جاتا تو میں واقعہ میں نہیں جی پاتا۔ ابھی کچھ ہی دیر بیتی تھی کہ جب میری بہن بھی روتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی کے لیے امی جان کا وجود بے حد ضروری تھا۔ بابا جان کے بعد ہم نے انہیں ہمیشہ اول ترجیح دی تھی۔ کچھ لمحے کے بعد ڈاکٹر باہر کو آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ کی والدہ اب خطرے سے باہر ہے، بس ان کا خاص خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اچانک کوئی بات ان کے دل و دماغ پر حاوی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ دونوں بھائی بہن مجھے یکدم دیکھا تھا، مگر میں نظریں چرا گیا تھا۔ فی الحال ڈاکٹر ہمیں پیشہ ورانہ انداز میں مخصوص ہدایات کر کر چلی گئی تھی۔ میں چپ چاپ کوریڈور میں موجود
بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اب اپنی بیوی کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس کا اچانک سے چھت پر سے نیچے آنا، بھری دوپہر میں وہ دھوپ کے اندر اوپر کیا کر رہی تھی، اس کے بکھرے ہوئے بال، بکھرا ہوا لباس مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اور پھر اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روبینہ بہت پاک دامن ہے، اس نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے میرا سر جھکے۔ وہ تو تہجد گزار ہے۔ میں نے اکثر روبینہ کو آدھی آدھی رات کے وقت تہجد کی نماز میں روتے گڑ گڑاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم تہجد میں اتنا روتی کیوں ہو؟ تب وہ محض یہی بولی تھی کہ مجھے اپنی روزی مانگنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کا بہترین مستقبل مانگنا ہوتا ہے، اور رب کے آگے تو جتنا رو رو کر دعا مانگی جائے، خاص کر کے تہجد میں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحے کے لیے تو حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہو۔ ابھی میں انہی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب اچانک مجھے شناسا قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو میری بیوی بوکھلائی بوکھلائی سی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ بے چین لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا امی جان، ٹھیک ہیں؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کی بے چینی کو دیکھ کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے بولا تھا، نہیں، طبیعت ان کی اب بہتر ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر دیں گے۔ بچے کہاں پر ہیں؟ وہ فوراً بولی تھی، بچوں کو پڑوس والی خالہ کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دے ڈالی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، روبینہ، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی، اور اس کا گڑبڑانا ہی مجھے نہ جانے کیوں کسی خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری والدہ جو کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بس ایک عجیب سی بات میرے دل و دماغ میں آ رہی ہے کہ تم ابھی، میں یہ بات کو مکمل کرتا کہ اس سے پہلے ہی میری بہن ہم دونوں کے قریب آ گئی تھی۔ میری بیوی کو دھیمی آواز میں سلام کر کے وہ بے چین سے لہجے میں بولی تھی، ڈاکٹر تمہیں بلا رہی ہیں، آ جاؤ۔ جبکہ میں نے ایک نظر روبینہ پر ڈال کر اپنی بہن کے ہمراہ ڈاکٹر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ کچھ دوائیاں وغیرہ ڈاکٹر نے لکھی تھی اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ڈسچارج پیپرز تیار کروائے گئے تھے اور پھر ہم امی جان کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھیں اور اس کے باوجود ان کے لبوں سے محض ایک بات ادا ہو رہی تھی، میرے فراز کو بلاؤ، اسے کہو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، بعد میں بہت پچھتائے گا، اس کو سمجھاؤ۔ ان کی یہ سرگوشی میرا خون نچوڑ رہی تھی۔ میری بیوی میرے پاس موجود تھی، میرا بھائی، میری بہن مجھے ہی دیکھے چلے جا رہے تھے، جبکہ میں بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی تو ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کے جسم میں خون نام کی شے ہی نہ ہو۔ یہی بے چینی مجھے بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر چکی تھی۔ بے شک میری آمدنی کم تھی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کوئی بھی غلط کام کاج کرے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا تھا۔ بھائی جان نے راستے میں مجھے پیشکش کی تھی کہ میں امی جان کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، کچھ دن ان کی خدمت کر لوں گا، پھر تم اپنے پاس لے جانا۔ مگر امی جان کی سرگوشیاں، ان کا انداز ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ میرے علاوہ کہیں رہنا بھی نہیں چاہتی، اور فی الحال میں بھی انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کسی کی بھی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، میری بہن نے بھی کہا، مگر میں راضی نہیں ہوا تھا۔ امی جان کو بہت احتیاط سے ہم دونوں بھائیوں نے
کمرے میں لٹا دیا تھا۔ ان کے پاس ہی میری بڑی بہن ٹھہر گئی تھی اور یہ بات میری بیوی کو کافی ناگوار گزری تھی، جو میری آنکھوں سے مخفی نہ تھی۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب میں تمام جھمیلوں سے فارغ ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی موبائل فون ہی استعمال کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے بچوں پر ڈالی، جو دونوں ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آ گیا تھا اور اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں بالکل خاموش تھا، میری زبان کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ امی جان کی طبیعت کا میں ہی ذمہ دار تھا اور اب اپنی بیوی کے کچھ کرتوت بھی میری آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بالکل چپ چاپ سا چکا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرا ہاتھ تھام گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، آپ نے ہسپتال میں کہا تھا کہ آپ کوئی سوال پوچھیں گے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بولے کیا بات ہے؟ لیکن میں نے اس سے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور کروٹ موڑتے ہوئے بولا تھا، لائٹس بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں بات پوچھنی ہے، مگر فی الحال میں تھک چکا ہوں، کل ہم اس ٹاپک پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ یہ بول کر میں نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ کہنے کو میرے دل و دماغ میں ابھی بھی بہت سے سوالات تھے، مگر فی الحال میں خود کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ وہ کسی غلط فعل میں ملوث ہے۔ میں نے روبینہ سے محبت کی شادی کی تھی، وہ میری تایا ذات تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کم عمری سے ہی محبت کا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ کئی بار میری والدہ نے مجھے سمجھایا، روبینہ تھوڑے اونچے خیالات کی مالک ہے، تم اس کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی دیکھ لیتی ہوں، مگر میں ہمیشہ انہیں منع کر دیتا تھا کہ نہیں، میری زندگی میں اگر کوئی آئے گی تو وہ صرف اور صرف روبینہ ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ میری بہن، میرا بھائی، سبھی نے مجھے سمجھایا تھا کہ تائی بہت تیز عورت ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی اپنی ہی طرح کی ہے، مگر میں ہمیشہ سب کو خاموش کروا دیتا تھا کہ میری روبینہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد روبینہ نے میرا پورا گھر سنبھال لیا تھا، اس نے کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی جان کی جب شادی ہوئی تب بھی وہ ایک پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی، اور بہن کی شادی کے وقت بھی اس نے وہی فرائض سر انجام دیے تھے جو ایک بہو کو دینے چاہیے تھے۔ میری بیوی لاکھوں میں ایک تھی۔ میری اماں کے بھی تمام خدشات دور ہو گئے تھے، لیکن پریشانی تب ہوئی جب میری بیوی پیٹ سے ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ میری آمدنی اتنی نہیں تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو اخراجات میں پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بچہ ہو جاتا تب ذمہ داریاں بھی بڑھ جانی تھیں۔ میں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو انہوں نے ایک روز بہت ہی طنزیہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر بیوی اپنے مرد کا ساتھ دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو بچہ بچہ بھی کمائے تب بھی کہیں جا کر گھر چلتے ہیں، یہاں تو میری بہویں کچھ کرتی ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے دونوں کو ہی اپنے تانے کی زد میں لے لیا تھا، جبکہ میں انہیں خاموش کروا چکا تھا کہ فضول گوئی نہ کریں، مگر شاید یہ میری بات میری بیوی کے دل و دماغ پر لگ گئی تھی۔ رات کے وقت میں جب کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے موبائل فون کی ڈیمانڈ کر ڈالی تھی۔ ابھی میرے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے، میں بھلا اسے موبائل فون کہاں سے لا کر دے دیتا؟ میں نے اسے جھڑک دیا تھا، فضول تماشے میرے ساتھ نہ لگاؤ، ابھی تم حاملہ ہو، آگے جا کے ڈلیوری ہونی ہے، پھر بچے کے اخراجات، اور اب تم موبائل فون مجھ سے مانگ رہی ہو، آخر چاہتی کیا ہو؟ جبکہ میری بیوی فوراً بولی تھی، میں صرف اور صرف آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے سمارٹ فون چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد سن کر
میں حیران و پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے خوب ڈانٹا تھا کہ فضول کی ضد نہیں لگاؤ۔ اس نے 2-4 دن میرے ساتھ بحث کی تھی کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اگر میں نے ڈبل پیسے نہ دیے تو میرا رام نبینا ہی نہیں۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ بھلا وہ گھر بیٹھے کیسے کما سکتی تھی؟ میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا، لیکن کہ شاید خدا کو، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 روز کے بعد وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتہ گزارنے کے بعد، اس دوران میری دوسری بھابھی نے ہی گھر کا سارا کام کاج کیا تھا، اور یہ بات انہیں اتنی ناگوار گزری تھی کہ میرے بھائی جان نے یہاں سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ امی جان کے سامنے رکھ ڈالی تھی۔ امی جان تو پہلے ہی کہتی تھیں کہ میں صرف اپنے فراز کے ساتھ ہی رہوں گی، جسے جانا ہے وہ چلا جائے اور جسے رہنا ہے وہ رہتا رہے۔ پھر وہی ہوا تھا۔ میری بیوی تو 1 ہفتے کے بعد آ چکی تھی، لیکن میرا بھائی اس دوران چلا گیا تھا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ میری بیوی نے موبائل فون لے لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ موبائل فون تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس نے بہانہ کر دیا تھا کہ مجھے امی جان نے دلا دیا ہے۔ فی الحال میں نے ان سے ادھار پیسوں پر لیا ہے، جب میں کمانا شروع کر ڈالوں گی تب انہیں واپس لوٹا دوں گی۔ اس روز میں اپنی بیوی سے خوب لڑا تھا، اسے خوب لان تان کیا تھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تمہاری امی میرے بارے میں کیا کیا سوچتی ہوں گی کہ میں ان کی بیٹی کو کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ جب کہ وہ بولی تھی، ارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان کو ہمارے حالات کا اندازہ بخوبی ہے، آپ ایسی باتیں بھلا کیوں سوچ رہے ہیں؟ لیکن میرا غصہ کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وقت گزرا تھا اور مہینے کا آخر آ چکا تھا، اور جب اس نے میری ہتھیلی پر کئی ہزار کے نوٹ رکھے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ جاؤ اور باقی کے کام نمٹا ڈالو، یہ 25,000 میں نے امی جان کو لٹانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بس جس سے سب آن لائن کام کرتے ہیں۔ میں اس روز بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو جا کر بتایا تو انہوں نے بھی حیرانگی ظاہر کی تھی۔ اس دن میری والدہ نے میری بیوی کو بہت ساری دعائیں دی تھیں، لیکن 2 دن کے بعد جو بات انہوں نے مجھے کہی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، فراز، تیری روبینہ ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسے چھوڑ دے، یہ ہمیں کہیں کا بھی نہیں رکھے گی، پورے معاشرے میں بدنام کروا ڈالے گی۔ میں تیرے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گی۔ یہ بگڑ گئی ہے، یہ میری بات نہیں سن رہی ہے۔ میں نے اس کو قرآن و حدیث ہر ایک شے کا حوالہ دے دیا ہے، مگر اس پر صرف اور صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو گیا ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ہم سب کو مٹی میں ملائے گی۔ فراز، یہ تیری آخرت خراب کر رہی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے اپنی بیوی سے جب سوالات کیے تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ امی جان کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میں اگر موبائل فون پر کام کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے میں غلط فعل سر انجام دے رہی ہوں، لیکن میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ وہ اتنے آرام دہ انداز میں بولی تھی کہ مجھے بھی اب ٹینشن نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے ہزار کے کئی نوٹ ملے ہیں، اس کی وجہ سے میری کتنی پریشانیاں حل ہو گئی ہیں۔ اگر وہ میری مدد کر رہی ہے تو اس میں بھلا کیا قباحت ہے؟ امی جان بوڑھی ہو چکی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں صبح 8 بجے اپنی فیکٹری چلا جاتا تھا، میری واپسی رات 10 بجے کے قریب ہوتی تھی۔ اس دوران میری بیوی گھر کا کام کاج بھی کرتی اور اپنا آن لائن کا کام بھی کر کے میرے ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں اولاد سے نوازا تھا۔ میری زندگی بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا گھر بھی تھوڑا بہت تعمیر کروا لیا تھا، اور اب حالات بہتر سے بہترین ہونا
شروع ہو گئے تھے، مگر اب اچانک سے ایک بار پھر وہی سب میری آنکھوں کے سامنے آنا۔ میری ماں کا اب ہر روز یہی کہنا کہ تیری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، اور اب دوپہر کے وقت اس کا چھت سے اترنا، بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئے کپڑے، اس کا الجھن زدہ انداز مجھے بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے مجھ سے دوبارہ وہی سوال کیا تھا کہ آپ کون سی بات کرنا چاہتے تھے، بولے نا۔ مگر میں نے بات کو گول مول کر دیا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی اپنی بیوی سے اس طرح کے سوالات پوچھنے کی۔ شاید مجھ سے میں بہت محبت کرتا تھا یا پھر اس کے پیسوں سے مرعوب ہو گیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور امی جان کی طبیعت بھی اب قدرے بہتر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اب میری بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی تھی، مائیں اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی، میں اپنے لال سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی، اور کبھی تمہیں ایسا لگے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور اس دنیا سے چلی گئی ہوں تو یاد رکھنا مرنے کے بعد بھی تیری اماں تجھے معاف کر ڈالے گی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں ان کے پاؤں میں بیٹھ کر خوب زارو قطار رو دیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ کبھی بھی ماں یا باپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے گھر سے جاؤ، ہماری بھلا کیا اوقات کے ہم انہیں گھر میں رکھیں، ہم انہیں کی بدولت تو اس دنیا میں ہیں۔ میری اماں نے مجھے بہت پیار کیا تھا، تو میں فی الحال اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنی اماں میں لگ گیا تھا۔ ان کو دوبارہ ان کے پاؤں پر کھڑا کر کے ہی میں نے سکون حاصل کر لیا تھا۔ آج حسب معمول ہماری فیکٹری میں کام تھوڑا سا کم تھا، جس کی وجہ سے دوپہر کو ہی میں گھر واپس آ گیا تھا، لیکن میری بیوی غائب تھی۔ کبھی بھی میری بیوی نے بچوں کو تنہا کمرے میں نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہی دوپہر، اس کا بکھرا ہوا حال میرے دل و دماغ میں جیسے گونج اٹھا تھا۔ میں فوراً بھاگتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میری نگاہ جیسے ہی اوپر بنے کمرے کی طرف گئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی اندر کو قدم رکھا اور سامنے کا منظر دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میری تہجد گزار بیوی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ایک اجنبی مرد کے ساتھ غلط کاریوں میں مصروف تھی۔ میں سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ میری آنکھیں ویران ہو گئی تھیں، جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ابھی اس کو ہوش آتا اس سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا تھا، روبینہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز سے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی اور وہ دونوں ایک دم ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی، جلدی جلدی اپنا لباس درست کرنے لگ گئی تھی، جبکہ وہ آدمی فوراً ہی اپنی جیب سے پیسے نکال کر روبینہ پر پھینک چکا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں روبینہ کو ابھی بھی بے یقین نگاہوں سے دیکھے چلے جا رہا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، فراز میں آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیتی ہوں، دیکھیں۔ مگر اس سے پہلے ہی میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور بنا بھی کوئی سوال جواب کیے اسے طلاق دے ڈالی تھی۔ ایسی عورت کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا جو زانی ہو۔ پیسوں کے عوض وہ اپنا جسم بیچ دیتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ میری والدہ مجھے اسے طلاق دینے کا کیوں بولتی تھی۔ مجھے اپنی ہر اس غلطی پر شرمندگی ہونے لگ گئی تھی جو میں نے اس کے پیسے سے کی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میں نے روبینہ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسی باتیں کبھی چھپتی نہیں ہیں، پتہ چل ہی جاتی ہیں۔ میں نے روبینہ کی والدہ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ بھلا میں ان سے کیا ہی کہتا، کیونکہ پیسوں کی ضرورت تو مجھے ہی تھی، اور یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے جانچ پڑتال نہیں کی کہ میری بیوی میرے پیچھے کیا کام کاج کرتی ہے۔
آخر وہ آن لائن کیسے پیسے کما رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جب میری بیوی امی کو اس ثانیہ کے بارے میں علم ہوگا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی، مجھے ڈانٹیں گی، مجھے طنز و طعنہ کے زد میں لائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ میں روبینہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کے سینے سے لگ کر میں اتنا رویا تھا کہ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری امی جان میرا سر سہلاتے ہوئے بولی تھی، حرام کا پیسہ اتنا لذت امیز ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہر حدود بھول بیٹھتا ہے۔ تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی یہی کام کاج کرتی تھی اور یہ سب تمہاری ساس کرواتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا، بس اندازہ تھا، لیکن شادی کے بعد جب اس نے کھلے عام یہ گھر میں کرنا شروع کیا اور میں نے احتجاج کیا تو اس کی اماں مجھے دھمکا کر چلی گئی تھی کہ اگر میں نے تمہارے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ پورے خاندان میں میری بیٹی کو بدنام کر ڈالیں گی، بے بنیاد اس پر الزامات لگائیں گی۔ اس لیے میں چپ چاپ ہو گئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ایک اولاد کو بچانے کے چکر میں دوسری اولاد پر بات ہو جاتی ہے۔ میں آج بھی روبینہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ اس کو چھوڑنے کے بعد خدا تعالیٰ نے میری روزی روٹی میں خود ہی برکتیں ڈال دی تھیں۔ میری سیلری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میری امی جان نے میری شادی اپنی بھانجی سے ہی کروا ڈالی تھی اور ان لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری دوسری بیوی بہت زیادہ نیک تھی۔ شروعات میں نے اس پر خوب شک کیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ کون درست ہے اور کون نہیں۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔